ریکارڈڈ ہسٹری میں آج تک جس نے بھی خوشی ڈھونڈی ہے اسے 7 نقطے ملے ہیں. یہ آج کا موضوع ہے. جب بھی خوشی حاصل کرنی ہے تو یاد رکھیے گا غلط بازار میں نہ جائیں. یہ مٹیریلزم کے بازار میں نہیں ملے گی آپ کو, یہ مادی اشیاء کے بازار میں نہیں ملے گی آپ کو. خوشی جس نے بھی ڈھونڈی ہے 7 چیزوں میں ملی ہے اس کو. وہ بدھا ہو, وہ دین پکڑ لیں آپ, وہ کوئی دنیا کا ریکارڈڈ کوئی اسکالر پکڑ لیں, وہ سوکریٹس پکڑ لیں. 7 پوائنٹس میں نے سملر دیکھے ہیں اور یہ پڑھ پڑھ کے میں نے ڈھونڈے ہیں. یہ کسی کتاب کا رٹا نہیں میں بتا رہا. دی پوائنٹ نمبر 1 از خوشی. خدا کے نظام میں انسان کے لیے خوشی رب نے رکھی ہے فارگیونیس میں. کس میں جی؟ معافی میں. اب مجھے ایک بات بتائیں, یہ اس کا ویٹ ہے, اس کا ویٹ ہے, میں اس کو چھوڑوں تو کہاں جائے گا, اوپر یا نیچے؟ اس کو قانون کی شکل میں کس نے بتایا تھا؟ گریوٹی کے لا پہ کتنا یقین ہے؟ یقین ہے کہ نہیں ہے؟ یہ جو شو ہوتا ہے نا, اس کے اندر کرنٹ ہوتی ہے, اس پہ ہاتھ لگایا جائے تو جھٹکا پڑتا ہے. کسی سائنسدان نے آپ کو بتایا تھا, ایسے ہی ہے جی. یا آپ کا تجربہ ذاتی ہو سکتا ہے. ایمان ہے کہ میں نے ہاتھ نہیں دینا, اگر ہاتھ دیا تو کیا ہوگا جی؟ سر مجھے ایک لمحے کے لیے بتائیے گا, دنیا کے سارے دانشور عقل کٹھی ہو جائے, میرے نبی کے سامنے ان کی حیثیت کیا ہے؟ بونے بھی نہیں ہیں, قدموں کی خاک ہو جائیں, بڑی بات. اللہ کے رسول نے فرمایا اس سے معافی چاہتے ہو تو دوسروں کو معاف کرو. کیا یہ قانون نہیں ہے؟ میرے نبی کہتے تو قانون نہیں ہے, قانون سے اوپر ہوگی بات. کیا بات ہوئی جی؟ اگر اللہ سے معافی چاہتے ہو بندوں کو معاف کرو, اگر تم معاف نہیں کرو گے وہ تمہیں معاف نہیں کرے گا. دراصل تم نے بندے کو معاف نہیں کیا, وہ تمہیں معاف نہیں کر رہا. تم بندے کو معاف کرو, وہ تمہیں معاف کر دے گا. خوشی کا راز فارگیونیس میں. یہ ایسی ہے جیسے آپ کی جو گاڑی ہے وہ مرسڈیز ہے, 200 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ پہ بھاگ سکتی ہے, لیکن آپ نے رسی باندھی ہوئی پیچھے, سنگل باندھا ہوا, ریس دیے جا رہے. وہ رسی کاٹیں, اس رسی کاٹنے کا مطلب کیا ہے؟ فارگیونیس. نمبر 2 آپ کو ایک دوسرا راز بتانے لگا ہوں. خوشی کا راز فارگیٹنس میں ہے. بڑی بڑی نعمتوں میں ایک نعمت کیا ہے؟ بھول جانا. بچے کے پاس کیا کمال کی چیز ہوتی ہے؟ بھول جانا. خوش رہنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ بھول جانا. لیکن اگر آپ کہیں مجھے یاد رہے گا, میری نسلیں بھی یاد رکھیں گی اور ان کی نسلیں بھی یاد رکھیں گی, آپ خوش نہیں ہو سکتے. دراصل آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر اس کی ٹرانسلیشن کی جائے کسی کتاب پہ اس جملے کی, وہ کیا ہے؟ خوشی نہیں ملے گی جی. اللہ نے نیند کیوں دی ہے؟ بھولنے کے لیے. غم عجیب چیز ہے, یہ باب اشفاق کا جملہ ہے. غم آتا ہے, پہاڑ ہوتا ہے, اور آنے والے دنوں میں چھوٹا ہوتا جاتا ہے. یہ پاس قبرستان ہے, 500 بندہ یہاں دفن ہے. دفن کرتے ہوئے دھاڑے مار کے لوگ رو رہے ہوں گے, یار آتے ہی نہیں, سالوں سال پڑے, قبریں کھلی پڑی ہوئی ہیں, پھول اگربتی لگانے والا کوئی نہیں ہے. کیوں؟ غم اتنا تھا جب آیا. کیا ہوا؟ بھولتے 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 غم ختم ہو گیا. خوشی تھی, کئی خوشیاں آپ کی زندگی میں آئیں, جب آئیں آپ نے کہا جتنے مزہ آ گیا, کتنے گئی؟ بھول گئی, خوشی ختم ہو گئی. تو بھولنا, فارگیٹنس, اس کو درگزر کہتے ہیں, اس کو نظر انداز کہتے ہیں, اس کو رب پہ چھوڑنا کہتے ہیں, اس کو کچھ رب پہ ڈال دینا کہتے ہیں. یاد رکھیے تھکنے کے لیے بنیادی اصول یہ ہے, میں ہیلتھ کے لیے نہیں بتا رہا, الٹ بتا رہا ہوں. تھکنے کے لیے بنیادی اصول یہ ہے, اپنی اوقات اور ذات سے زیادہ بوجھ اٹھانا شروع کر دو. اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اینٹی توکل, اس پہ بھروسہ چھوڑ دو. جب بھی توکل کرو گے تو کیا ہوگا؟ بوجھ کم ہو جائے گا. دعا کا مطلب کیا ہے؟ آپ اس کو طاقتور مان کے دعا مانگ رہے ہیں کہ باری تعالیٰ تو مہربانی فرما دے. تو آپ خود بتائیے, آپ کسی کو کہہ دیں, اگر آپ پرائم منسٹر کو کہہ دیں سر یہ میرا کام ہے, اور آپ کا یقین ہو کہ وہ سنتا ہے, اس کے بعد فکر رہتی ہے؟ نہیں رہتی. ہماری حالت کیا ہوتی ہے؟ دعا کرنے کے بعد بھی ہمیں فکر ہوتی ہے. وجہ کیا ہے؟ اس پہ بھروسہ نہیں کیا ہوتا, ہم توکل نہیں کیا ہوتا. پہلی چیز فارگیونیس. دوسرا فارگیٹنس. دی تھرڈ تھنگ, دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, یاد رکھیے گا قدرت نے خوشی بانٹنے میں رکھی ہے, جمع کرنے میں نہیں رکھی, تقسیم کرنے میں رکھی ہے, آسانی پیدا کرنے میں رکھی ہے. سخی لوگوں کی ہیلتھ زیادہ اچھی ہوتی ہے, بانٹنے والوں کی ہیلتھ زیادہ اچھی ہوتی ہے. کنجوس بیمار ہو جاتا ہے. بڑا اچھا جملہ واسف صاحب کا ہے کہ غریب وہ ہے جسے مزید کی تمنا ہے, بڑا کچھ کہنا اور چاہیے, بہت کچھ ہے اور چاہیے, آپ بیمار ہیں. بانٹنے کا تعلق مال کے ساتھ نہیں ہے. حدیث کیا ہے؟ سخاوت کا تعلق مال کے ساتھ نہیں ہے, سخاوت کا تعلق دل کے ساتھ ہے. دل کتنا بڑا آپ کا, کیا سمجھ آئی؟ دل کتنا بڑا. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ آپ تشریف فرما تو کوئی مانگنے والا آیا, آپ نے اشرفیاں اٹھا کے دیں, وہ جانے لگا, آپ نے واپس بلا لیا, واپس آؤ اشرفیاں دو. ایک خوشبو لگی تھی وہ ان کو لگا کے پھر دی, کہ دینا بھی ہے تو بہترین انداز میں دینا. ذرا سوچئے, کیا خوشبو اشرفی پہ لگانے کی ضرورت تھی؟ نہیں, اس لیے تھی کہ یہ جائے, اس کو خوشبو تو یاد رہے, اس کو انداز تو اچھا لگے, اس کو انداز تو بھلا لگے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ چل معاف کر, اے پھڑ, اے چک کے دے دیو جی,
خراب باسی کھانے ملازموں کو کھلاتے ہیں, پھٹے کپڑے دے رہے ہوتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں خوشی نہیں ہے. خوشی تب ہے جب خوشی دو گے. بانٹنے کا مطلب کیا ہے؟ اپنی ہر وہ چیز جو تمہیں آسانی کی شکل ملی ہے اس میں دوسروں کو شامل کر لیں, تو بچنی کوئی نہیں. جو اللہ نے آسانی دی ہے اس میں دوسروں کو شامل کرو, نہیں کرو گے تو بچے گی نہیں. دی فورتھ لیسن موسٹ امپورٹنٹ از کیپ ان یور مائنڈ دیٹ اللہ نے خوشی وہ اپنی یاد پہ رکھی ہے. خوشی از ناٹ دی پلیئر. پلیئر ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کو یاد کر کے دکھ ہوتا ہے, اس وقت بڑا مزہ آتا ہے. ہیپینس ایک ایسی چیز ہے, اطمینان قلب ایک ایسی چیز ہے جس کو یاد کر کے بھی خوشی ہوتی ہے. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے جی؟ وہ اپنی یاد میں رکھی ہے. کبھی غور کیا آپ نے اللہ کی یاد کیا ہے؟ اللہ کی یاد بھروسہ ہے. اللہ کی یاد ہے میرا کوئی. اللہ کی یاد کیا ہے؟ ایک ایئرپورٹ پہ جائے نا آپ, یا کسی بس اسٹیشن پہ, لوارس بیگ پڑا ہونا, ٹھڈے پڑے ہوتے ہیں اس کو, اس کا وارث آ جائے نا, کسی کی ضرورت نہیں ہوتی اس کو ٹانگ مار دے کوئی. سر آپ کا اگر کوئی وارث ہے تو پھر فکر کا ہے کہ یہ یقین ہونا میرا کوئی ہے, میرا رب ہے جو ماں کے پیٹ میں پالتا رہے, جو بن مانگے پالتا رہے, جو بغیر تقاضے کے پالتا رہے, جو میری حیثیت اور اوقات سے زیادہ پالتا رہے. جب یہ ایمان اور یقین ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے جی؟ چوتھا کام شروع ہو جاتا ہے, یاد, ذکر. پانچویں بات یاد رکھیے گا جی, ہیپینس کے لیے, خوشی کے لیے سیکھنا بہت ضروری ہے. کچھ نہ کچھ سیکھتے رہیں, لرن کرتے رہیں, کچھ نیا کچھ نیا کچھ نیا. میرے وہ بڑے اچھے بڈی ہیں, پرانے دوست ہیں, ایس ایس پی عمر ریاض, اکثر ریکارڈنگ بھی آپ میری ان کے ساتھ دیکھتے ہیں. تو چند دن پہلے آئے کہتے شاہ صاحب مزہ آ گیا, میں نے ایک نئی چیز سیکھی ہے. تو میں نے کہا پتہ نہیں کیا, میں کیا سیکھا؟ کہتے میں نے نا شرٹ استری کرنی سیکھی. اچھا, ہم سب کو آتی. جب انہوں نے مجھے بتایا تو مجھے بھی نہیں آتی تھی. ٹیکنیکلی ہمیں کہیں کام نہیں آتے, ہمیں بڑے کام اصول کے تحت نہیں آتے, ہمیں ویسے ہی آتے جیسے ہم نے سیکھے ہوئے. یعنی ایک اسکول پہ سروے کیا گیا کہ جی کتنے بچوں کو واش روم استعمال کرنا آتا ہے. 90% کو نہیں آتا تھا. بچے چھوڑے, بڑوں کو نہیں آتا. نہیں سمجھے, سکھائے نہیں نا کسی نے. اتنی پرسنل, اتنی پرائیویٹ چیزیں کسی نے سکھائی نہیں. کیا خیال ہے جی؟ تو ہمیں سیکھنے میں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے. 6th تھنگ, اللہ نے خوشی رشتوں میں رکھی ہے. کس میں رکھی ہے جی؟ رشتوں میں رکھی ہے. ریسرچ نے یہ بتایا کہ اکیلے رہنے والے جلدی مر جاتے ہیں جی. ریسرچ نے بتایا کہ رشتے نبھانے والوں کی طویل عمر ہوتی ہے. ریسرچ نے بتایا کہ وہ لوگ جو اپنے پرانے لوگ, پرانے تعلق, پرانے رشتہ دار, پرانے ملازم ساتھ لے کے چلتے ہیں وہ زیادہ خوش ہوتے ہیں. وہ لوگ جو لوگوں کو آئے اور چلتے گئے, آگے نکلتے گئے, بندے پیچھے رہتے گئے, اکیلے ہو جاتے ہیں. اور اکیلا بندہ سب کچھ بھی ہو غریب ہوتا ہے. علی کرم اللہ وجہ نے کہا تمہارا دوست کوئی نہیں, تم غریب ہو. اگر زمانہ تمہارے ساتھ ہے امیر ہو. تو اللہ نے رشتوں میں کیا رکھا ہے جی؟ اسے میں اکثر کہتا ہوں آرگینک موٹیویشن. آرگینک موٹیویشن کیا ہے؟ بیبے کا تھاپڑا. آرگینک موٹیویشن کیا ہے؟ ابا کی جفی. آرگینک موٹیویشن کیا ہے؟ بھرا کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہنا میں تیرے نال ہاں. آرگینک موٹیویشن کیا ہے؟ روسی بہن کو راضی کر لینا. آرگینک موٹیویشن کیا ہے؟ کہ کبھی تحفہ لے کے اس کی طرف چلے جانا جس کو یار ہمیں سرپرائز نہیں دینے آتے. انہوں نے کہا کہ شاہ صاحب میری ساس آپ کی بہت بڑی فین ہے. تو میں نے کہا جی ویلکم فاؤنڈیشن کسی دن آ جائیں. انہوں نے کہا نہیں وہ ویل چیئر پہ. تو میں کہا پھر میں آتا ہوں. ساتھ ہی مجھے نا یوں خیال آیا, میں نے کہا آپ کے گھر میں اس وقت کسی کے پاس کوئی بچہ ہے جس کے پاس موبائل اور ویڈیو آن ہو سکتی ہو؟ اس کا جی ہے. میں نے کہا جی آپ انہیں کال کریں اور آپ نے سامنے نہیں آنا, میں سامنے اچانک آؤں گا. جیسے ہی وہ ویڈیو آن ہوئی اور اس ویل چیئر پہ جو 82 ایئرز اولڈ ہماری ماں تھی, اس نے ویڈیو آن کر کے سامنے دیکھا تو میں تھا, مجھے فالو کرتی ہیں صبح شام. وہ رونے لگ پڑی اور اسی طرح جھولی اٹھا کے دعائیں مانگنے لگ پڑی کہ اللہ تجھے جہان کے رنگ لگائے. میں نے صرف کیا کیا ہے؟ سرپرائز دیا. ہمیں سرپرائز دینا نہیں آتا, ہمیں طرح نکالنا آتا ہے, ہمیں وہ کرنا آتا ہے, ہمیں خوش کرنا نہیں آتا. یاد رکھیے گا اللہ نے رشتوں میں, اپنوں میں خوشیاں رکھی ہیں. کتنی چیزیں ہوگی جی؟ 7th دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جی. ایک بات یاد رکھیے گا, خوشی کا بڑا گہرا تعلق اپنی زندگی کو قبول کرنے کے ساتھ. جب تک یہ غم ہے, خوشی ہے, چیلنج ہے, کچھ بھی ہے, یہ آپ اس کو مانتے نہیں ہو میرا ہے, یہ میں نے جی کے جانی ہے, یہ موت میری ہونی ہے, یہ جی میں رہا ہوں. ہم اپنے نا مائنڈ کی لائف جیتے ہیں, ہم اپنی ایکچوئل لائف جی نہیں رہے ہوتے. بتاؤں کیسے؟ آپ اپنے گھر کے باہر کھڑے ہو کے کیا کہتے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ میرا گھر ہے. کیا آپ کا گھر آپ ہے؟ آپ اپنی گاڑی کہتے ہیں میری گاڑی ہے. کیا کہتے ہیں جی؟ میری گاڑی ہے. کیا آپ کی گاڑی آپ ہیں؟ نہیں ہے. یہ میرا بچہ ہے. کیا آپ کا بچہ آپ ہے؟ نہیں. آپ اپنے کپڑوں کہتے ہیں میرے کپڑے ہیں. کیا آپ کے کپڑے آپ ہیں؟ نہیں. آپ کہتے ہیں میرا ہاتھ ہے. کیا آپ کا ہاتھ آپ ہے؟ نہیں.
میرا ہاتھ ہے اور یہ بھی آپ کہتے ہیں یہ میرا دماغ ہے, یہ میرا مائنڈ ہے, یہ آپ نہیں ہیں. آپ کیا ہیں؟ ایک روح ہیں جس کے پاس صرف پریزنٹ مومنٹ ہے. یہ آج کا لمحہ, زندہ جاوید آج کے لمحے میں رہتے ہوئے سوچئے کہ ایک ماضی ہے, ایک مستقبل ہے اور ایک آج ہے. آج میں نہیں جی رہے تو اس کی سزا بتا دیتا ہوں کہ جو آج میں نہیں جی رہا وہ دو چیزوں میں رہے گا, یا ماضی کے پچھتاووں میں یا مستقبل کے خوفوں میں. اور اللہ نے کیا کہا ہے, جو میرے دوست ہیں ان کو دو چیزیں میں گفٹ کرتا ہوں, نو فیئر فیوچر, نو فیئر آف فیوچر اینڈ نو فرسٹریشن, نو گلٹ. وہ سچی توبہ سے ماضی کو ختم کر دیتے ہیں اور بھروسے اور توکل سے مستقبل بنا لیتے ہیں. لا خوف علیہم, یہ مطلب ہو گیا نا جی. کل پہ یقین, خدا پہ یقین ہے. جب یقین ہے, آج کا لمحہ بچہ صرف آپ کے پاس, اور آج کے لمحے میں جیسے ہی آپ رہنا شروع کرتے ہیں, جسے مائنڈ فلنس کہتے ہیں, تو آپ تب آپ کو پتہ لگتا ہے یور مائنڈ ہائی جیک یو. ہمارا دماغ ہمیں ہائی جیک کر رہا ہوتا ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. جو ہم سمجھ رہے ہیں اس کے علاوہ ہو سکتا ہے. پرسیپشنز پہ جیتے ہیں. سو میری آپ سے گزارش ہے, یہ 7 جو پرنسپلز میں نے بتائے ہیں ان کو تھوڑا تھوڑا فالو کرنا شروع کریں آج سے. آپ کا بہت بہت